آغاز میں آپ کو بتائیں پی ٹی آئی رہنما شیریں مزاری کی گرفتاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے حمزہ شہباز نے رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ شیریں مزاری بطور خاتون قابل احترام ہے، ان کی رہائی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ کسی بھی خاتون کی گرفتاری معاشرتی اقدار سے مطابقت نہیں رکھتی۔ شیریں مزاری کو گرفتار کرنے والے اینٹی کرپشن عملے کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ تفتیش اور تحقیقات کے نتیجے میں اگر گرفتاری ناگزیر ہے تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا۔ شیریں مزاری کی گرفتاری کے عمل سے اتفاق نہیں کرتا۔ مسلم لیگ نون بحیثیت سیاسی جماعت خواتین کے احترام پر یقین رکھتی ہے۔ راولپنڈی پولیس کو ہدایت کی ہے کہ شیریں مزاری کو اینٹی کرپشن کی تحویل سے چھڑوا کر رہا کر دیا جائے۔ ملتان میں مریم نواز کے بارے میں بےہودہ زبان کی بھی مذمت کرتے ہیں، مگر انتقام ہمارا شیوا نہیں ہے، یہ کہنا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا۔ اینٹی کرپشن پنجاب کا ایکشن۔ پی ٹی آئی کی رہنما شیریں مزاری کو گرفتار کر لیا گیا۔ شیریں مزاری کو اسلام آباد میں ان کے گھر کے باہر سے حراست میں لیا گیا۔ انہیں اسلام آباد پولیس کی خواتین اہلکاروں نے گرفتار کیا۔ ڈی جی خان میں شیریں مزاری کے خلاف مقدمہ درج ہے۔ گرفتاری کے دوران پی ٹی آئی رہنما نے مزاحمت دکھائی۔ اہلکاروں کو کہا کہ اپنا فون آپ کو کسی صورت نہیں دوں گی۔ گاڑی سے باہر آنے سے انکار پر خواتین اہلکاروں نے شیریں مزاری کو پکڑ کر باہر نکالا۔ شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کا کہنا ہے کہ والدہ کو اغوا نہیں کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنا کر لے جایا گیا ہے۔ Ma'am, there is no issue. Please come out. شیریں مزاری گرفتار۔ تحریک انصاف کی رہنما کے خلاف سرکاری اراضی پر قبضے کا مقدمہ درج تھا۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے کارروائی کرتے ہوئے گھر کے باہر سے گرفتار کیا۔ شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کے مطابق پولیس اہلکاروں نے ان کی والدہ کو مار پیٹ کا نشانہ بنایا اور ساتھ لے گئے۔ والدہ کو اغوا کیا گیا ہے۔ گنڈوں کی طرح، بغیرتوں کی طرح ایک عورت کو آج اٹھایا گیا ہے، نہ اس کے خاندان کو کچھ بتایا گیا ہے، نہ کچھ اور۔ گرفتاری کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خواتین پولیس اہلکاروں نے شیریں مزاری کو گاڑی سے باہر آنے کا کہا۔ شیریں مزاری کھینچا تانی کرتی رہی، گاڑی سے نکلنے کو تیار نہ ہوئی۔ پولیس اہلکاروں سے کہا کہ تم لوگوں کو اپنا فون کسی صورت نہیں دوں گی۔ کوئی واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ میں انہیں چھوڑوں گی نہیں اگر میری والدہ کو کچھ ہو جاتا ہے۔ خواتین پولیس اہلکاروں نے انہیں بتایا کہ ہمارے پاس گرفتاری کے وارنٹ ہیں۔ خواتین اہلکاروں نے شیریں مزاری کو پکڑ کر گاڑی سے نکالا۔ Ma'am, there is no issue. Please come out. Come out. We can talk about it. شیریں مزاری کے خلاف اینٹی کرپشن پنجاب میں 11 اپریل 2022 کو مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس مقدمے میں شیریں مزاری کی گرفتاری کے لیے اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم اسلام آباد پہنچی۔ اینٹی کرپشن پولیس کے ساتھ ڈیرہ غازی خان کی خواتین اہلکار بھی موجود تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا شیریں مزاری کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ ٹویٹ میں گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ آج احتجاج کریں گے، کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد اپنے لانگ مارچ کا اعلان بھی کروں گا۔ ہماری پارٹی کی سینئر رہنما شیریں مزاری کو مبینہ طور پر اس فسطائی حکومت نے ان کے گھر کے باہر سے اغوا کر لیا۔ شیریں مزاری مضبوط اور نڈر ہیں۔ اگر امپورٹڈ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ اسے اس فسطائیت سے مجبور کر سکتی ہے تو انہوں نے غلط اندازہ لگایا ہے۔ ہماری تحریک مکمل طور پر پرامن ہے، لیکن یہ فاشسٹ امپورٹڈ حکومت ملک کو انتشار کی طرف دھکیلنا چاہتی ہے۔ اب وہ انتخابات سے بچنے کے لیے انارکی چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف شیریں مزاری کی گرفتاری پر عورت کاٹ کھیل رہی ہے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے الزام لگا دیا، کہتی ہیں کہ رہنما پی ٹی آئی پر مقدمہ ان کی اپنی بزدار حکومت میں قائم ہوا۔ شیریں مزاری پر تو زمین پر قبضے کا الزام ہے، مجھے بغیر کسی الزام کے گرفتار کیا گیا تھا اور دونوں بار مرد پولیس اہلکاروں نے انہیں گرفتار کرایا اور کہا کہ بیٹیوں اور والدہ کے سامنے مجھے پکڑا گیا تھا، مگر میں نے عورت کاٹ نہیں کھیلا۔ اگر شہباز شریف وزیر اعظم اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے بھی جواب دے سکتے ہیں تو شیریں مزاری کیوں نہیں؟ لیگی رہنما کے مطابق عمران خان والد کی عمر کے ہیں، انہوں نے مجھ پر نہیں پاکستان کی بیٹیوں پر حملہ کیا ہے۔ پتہ چلا کہ شیریں مزاری صاحبہ جو ہے وہ اریسٹ ہو گئی۔ انہوں نے بوگس کمپنی کے نام انتقال کروایا اس کا۔ عورت کارڈ کی طرف تو آپ کبھی آنا بھی نہ۔ مجھے اریسٹ کیا گیا 2 دفعہ، میرے اوپر کوئی الزام نہیں تھا، ان کے اوپر تو سنگین الزام ہے۔ شیریں مزاری صاحب کو تو خواتین نے اریسٹ کیا ہے نا، مجھے 2 دفعہ مردوں نے اریسٹ کیا۔ مسلم لیگ نون کسی انتقام میں نہ شامل ہوگی نہ اس کا حصہ بنے گی۔ جس کا جو جواب ہے
वो उसको देना पड़ेगा। शीरी मज़ारी कोई प्राइम मिनिस्टर से बड़ी तो नहीं है ना। प्राइम मिनिस्टर आज प्राइम मिनिस्टर होते हुए अपने बेटे वजीर आला के साथ आज FIA की अदालत में पेश हुआ था। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई जब इमरान खान साहब ने मेरे खिलाफ वो नाजेबा कलिमात अदा किए, तो जब उन्होंने ये बात की है तो उन्होंने मुझ पे अटैक नहीं किया, पाकिस्तान की बेटियों को पर, बहनों पर, माओं पर अटैक किया। तहरीक इंसाफ ने शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है। फरूख हबीब कहते हैं कि तमाम कारकुनान अपने अपने शहरों में निकल कर एहतजाज करें। शीरी मज़ारी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया है। जो मुकदमा बनाया गया है उसमें कभी इन्हें ना इंक्वायरी और ना ही तहकीकात के लिए समन भेजा गया। फवाद चौधरी के मुताबिक ये तहरीक की सबसे पहली और सबसे बड़ी गिरफ्तारी है और जो कानूनी लाइहा अमल होगा हम वो करेंगे। गिरफ्तारी हुकूमत की जानिब से ऐलान जंग है, अगर ऐसा है तो हम भी इसके लिए तैयार हैं। शीरी मज़ारी की इंतकामी कार्रवाई के बुनियाद के ऊपर गिरफ्तारी की गई है। एंटी करप्शन का बेबुनियाद मुकदमा, जिसमें ना उनको इंक्वायरी के लिए समन भेजा गया, ना इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया, ना उनको ये नॉलेज में है। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से पूरे मुल्क गिर एहतजाज की जो है वो कॉल दे दी गई है। तमाम पाकिस्तानी अपने अपने शहरों में सड़कों के ऊपर निकले, उन तमाम सड़कों के ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। ये इस किस्म की गिरफ्तारी की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। हाँ, ये बड़ा ज़्यादती है। अगर शीरी मज़ारी को इस तरह से आप अरेस्ट करेंगे तो मेरा ये ख्याल है इससे बड़ा एक गलत मैसेज आएगा। अभी बात करते हैं मीडिया से। शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला आज ही समाअत करेंगे। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा नियो न्यूज़ ज़ीशान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, डिटेल्स बताइएगा। शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी साहिबजादी ईमान मज़ारी ने दरख्वास्त दायर की है फैसल चौधरी एडवोकेट के जरिए, और ये दरख्वास्त जो है वो उन्होंने अपने इस दरख्वास्त में इस्तदा की थी कि दरख्वास्त को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुके हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह जो है वो इस केस पर समाअत करेंगे। PTI क़यादत जो है वो और ईमान मज़ारी, शीरी मज़ारी के साहिबजादी समेत मीडिया के अरकान जो है वो मौजूद है। ताहम अभी तक इस केस पर समाअत। ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ ने शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी को अगवा करार देते हुए अदालत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मामले पर अदालत से रुजू करने का ऐलान किया गया। बाबर अवान कहते हैं कि कानूनी तरीके से गिरफ्तारी से कोई नहीं घबराता। गिरफ्तारी से पहले चार्जशीट पेश करना ज़रूरी होता है। केस की रिपोर्ट से शीरी मज़ारी का अगवा साबित होता है। सड़क पर घसीटना गैर कानूनी तरीका था। पुलिस को कहता हूँ कि किसी का नाजायज़ काम न करें। शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी आइन का आर्टिकल 10 ये कहता है कि जिसके खिलाफ कोई चार्ज हो उसको आप चार्ज शीट देंगे या ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन देंगे और उसके बाद उसको आप कानून के मुताबिक गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तारी कोई बात नहीं है। ये मैं बता देना चाहता हूँ फैशिस्ट हुक्मरानों को जो अनारकी और खाना जंगी चाहते हैं कि इस तरीके से ना आइन पामाल आप कर सकते हैं और ना ही हकीकी आज़ादी मार्च आप रोक सकेंगे। इंशाल्लाह समंदर आएगा आपको बहा के ले जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इंसानी हुकूक कमीशन ने डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार दे दिया है। इंसानी हुकूक कमीशन का ट्विटर पैगाम में कहना है कि डॉक्टर शीरी मज़ारी को गिरफ्तार करना नाकाबिल मजम्मत है। डॉक्टर शीरी मज़ारी से बदतमीजी और हाथापाई की मजम्मत करते हैं। सियासी जमात कोई भी हो, इस तरह के इंतकामी हथकंडे नाकाबिल कबूल हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर की डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहना था कि सरजमीन पाकिस्तान में हालात कभी बदलते नजर नहीं आते। शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी अफसोसनाक है और सियासी जबर की बदतरीन शक्ल है। वो लोग जो खुद इससे गुजर चुके हैं और माजी में बुरा भला कह चुके हों, वो क्यों इसमें मुलव्विस होंगे या आंखें बंद करेंगे। शीरी मज़ारी किस केस में गिरफ्तार हुई, नियो न्यूज़ तमाम हकाइक सामने ले आया है। शीरी मज़ारी पर एराजी पर कब्जा समेत किराएदारों को हिरासा करने और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई अमल में लाई गई। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ नियो न्यूज़ अयाज शुजा। तफसीलात बताइएगा।
یہ بالکل عائشہ، یہ شیریں مزاری کے خلاف جو مقدمہ تھا یہ واقعی سردار عثمان بزدار کے دور میں درج ہوا، اگرچہ کہ وہ اس میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتی رہی، لیکن چونکہ زمین جو تھی یہ 35,138 کنال اور 14 مرلہ زمین تھی، اس پر سردار عاشق مزاری لینڈ فارمز ریگولیشن پر کرایہ داروں کو الاٹ کی گئی۔ سال 1971 میں زمین کو سرنڈر کر دیا گیا، جس پر پولیس کے ذریعے 2018 کرایہ داروں کو ہراساں کیا گیا۔ کرایہ داروں کو پولیس کے ذریعے ہراساں کرنے کے لیے جعلی FIR کا اندراج کروایا گیا۔ سال 2004 میں اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار شوکت زیر مزاری جو کہ بہنوئی ہیں شیریں مزاری کے، اور SHO نے ریونیو حکام کی مدد سے درخواست گزاروں کو ان کی جائیدادوں کو نہ صرف ان کی 3 بستیاں تباہ کر دی بلکہ ان کی تمام فصلیں جو کھڑی فصلیں تھیں ان کو جلا کر راکھ کر دیا اور زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ 800 کنال اراضی ریونیو حکام سے مل کر 6/1/1972 کو بوگس کمپنی پروگریسو فرم لمیٹڈ کے ہاتھ میں منتقل کی گئی۔ اسی طرح یہ سردار ولی مزاری نے 129 ایکڑ زمین پر ناجائز قبضہ تھا ان کا، جس کے اوپر ان کے خلاف جو اس وقت کے ڈپٹی لینڈ کمشنر DG خان تھے ان کی جانب سے ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ 12 دسمبر 1972 کو سردار ولی محمد خان کی طرف سے 770 ایکڑ اراضی پر میاں والی میں زیر سماعت کیس کو جو ہے وہ اس کو ڈپٹی کمشنر DG خان نے زیر التوا کیا۔ اس دوران 4 بستیاں، مکانات اور فصلیں جو ہیں وہ تباہ کر دی گئی۔ ریکارڈ کی جانچ پڑتال کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ شیریں مزاری 1386 کنال اراضی پر قابض ہے جو ان کے والد کی جانب سے ان کو منتقل کی گئی۔ جی ٹھیک ہے ایاز شجاع، بہت شکریہ آپ کا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، دونوں کے درمیان موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ آصف زرداری ماڈل ٹاؤن لاہور میں شہباز شریف کے گھر پہنچے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، مائرہ ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مائرہ ہاشمی، ملاقات کا احوال بتائیے گا۔ جی بالکل، سابق صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے گھر ماڈل ٹاؤن میں ملاقات اس وقت جاری ہے۔ آصف علی زرداری اور شہباز شریف کا موجودہ ملکی سیاسی و معاشی صورتحال پر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا ہے، اور ملاقات میں اس وقت رانا ثناءاللہ ایاز صادق اور مفتی اسماعیل سمیت دیگر پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے اور عوامی مسائل کے حل کے لیے جو ہے آج بہت بڑے فیصلے جو ہے وہ کیے جائیں گے دونوں جماعتوں کی جانب سے، اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے، ذرائع کے مطابق بتایا گیا کہ اتحادی جماعتوں نے مل کر جو ہے وہ جنگ لڑنی ہے آگے الیکشنز کے لیے، اور آئینی مشاورت سے جو ہے اب آگے مزید فیصلے جو ہے وہ کیے جائیں گے تاکہ عوام کو جو ہے موجودہ جو مسائل ہے اس وقت معاشیت کے اس سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل دلوایا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے مائرہ، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور کی FIA عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں سلیمان شہباز، طاہر نقوی اور ملک مقصود کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 28 مئی تک توسیع کر دی گئی۔ پروسیکیوٹر نے شہباز شریف سمیت تمام ملزمان پر فوری فرد جرم عائد کرنے کی مخالفت کی۔ ادھر احتساب عدالت لاہور نے رمضان شوگر ملز کیس میں سماعت 4 جون تک ملتوی کرتے ہوئے مزید گواہوں کو طلب کر لیا ہے۔ شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رفت، لاہور کی FIA عدالت نے سلیمان شہباز، طاہر نقوی اور ملک مقصود کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 28 مئی تک توسیع کر دی گئی۔ 16 ارب روپے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالتی کارروائی کے آغاز میں FIA پراسیکیوٹر نے 3 اشتہاری ملزمان کے لیے خلاف کارروائی کی درخواست دائر کی۔ پراسیکیوٹر نے شہباز شریف سمیت تمام ملزمان پر فوری فرد جرم عائد کرنے کی مخالفت کی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے وکیل امجد پرویز نے عبوری ضمانت پر دلائل دیتے ہوئے کہا، جن رقوم کا ذکر FIR میں کیا ان کے اکاؤنٹس کی تفصیلات اکٹھی ہی نہیں کی گئیں۔ دوران قید شہباز شریف کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ بینکرز کے بیانات بے بنیاد اور سیاسی بنیاد پر دلوائے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عدالت میں بیان دیا کہ لندن کرائم ایجنسی نے تحقیقات کی، ایک تھیلی کی بھی کرپشن کی ہوتی تو آج لندن نہیں جا سکتا تھا۔ تمام اثاثے FBR میں رجسٹرڈ ہیں۔ برطانیہ میں رہا اور وہاں کاروبار کیا۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز احتساب عدالت لاہور میں بھی پیش ہوئے۔ عدالت نے دونوں کو حاضری مکمل کرانے کے بعد جانے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے رمضان شوگر مل کیس میں گواہوں احمد جنید اور عمر فاروق کا بیان قلم بند کیا، جبکہ دونوں ریفرنس کی سماعت 4 جون تک ملتوی کرتے ہوئے مزید گواہ طلب کر لیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نعیم ملک، نیو نیوز لاہور۔
वेलकम बैक। वज़ीर आज़म गवर्नर पंजाब की तकर्रुर से मुताल्लिक अपनी एडवाइस पर नजरसानी करें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जवाबी खत, कहा कि उमर सरफराज चीमा अब भी गवर्नर के ओहदे पर फाइज हैं। नई तकर्रुरी का कोई जवाज नहीं बनता। आइन के आर्टिकल 101(2) के तहत गवर्नर सदर की खुशनुदी तक ओहदे पर फाइज रहेगा। मौजूदा मुल्की हालात का तकाजा है कि मौजूदा गवर्नर अपने ओहदे पर बरकरार रहें।